ہم نے جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے فیصلہ کرنا کیوں ہے، اور جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس فیصلے کو ہم افیکٹو کیسے بنا سکتے ہیں، اور اچھا فیصلہ کرنے کے بعد بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے کال ایک پڑھی لکھی ماشاء اللہ سلجھی ہوئی خاتون کی کال ریسیو ہوئی، جس میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے جو ہے میرا ہسبینڈ مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میں جابین بھی ہوں، میں کماتی بھی ہوں، میں اس کو پلاٹ بھی لے کے دیا، میرے پیرنٹس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اور اس کے باوجود وہ مجھے مارتا تھا۔ اور مجھے میں کوئی غلط کام نہیں کرتی ہوں، میں کسی بھی طرح سے کہیں بھی کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑتی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو خفا ہو، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ مجھے مارتا ہے، اور ایوری ڈے اس کی کوئی نئی نئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو اب بتائیں میں کیا کروں؟ اور ساتھ ہی اس نے مجھے بتا دیا کہ میں نے خلا کے لیے کیس دائر کیا ہے۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے فائن، اٹس اوکے، صحیح ہے، اف یو ڈن دس تو ٹھیک ہے، ڈیسیژن ہوگا اور اس طرح سے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے جب کیس دائر کیا تو اس کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اب میرے پیرنٹس ایون وہ مجھے اس نے بتایا کہ وہ اس مرد نے میری مدر کو بھی آ کے گھر میں مارا۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے سارے معاملات کے بعد ایک وائز بندہ، آپ یا میں، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ہو، تو وہ یہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ شی شوڈ لیو دیٹ پرسن، نا جو بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان تھی ان سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد۔ ایک جاب اس کی بس اچھی جاب تھی، پڑھی لکھی تھی، اچھی فیملی، سپورٹیو فیملی تھی، اس کے باوجود وہ پریشان تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی سوچ کو کسی کے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ اب وہ یہ تھی، وہ اس لیے پریشان تھی کہ کہیں وہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں اس کو میں بھی اس کے رائٹس نہیں پوری کر رہی۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ تم میرے رائٹس نہیں پورے کرتی، اور یہ اور وہ واٹس ایور۔ اور اولاد نہ ہونے کی ریزن بھی وہ مرد تھا، یہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ میڈیکلی ہی از انفٹ۔ اب ان ساری وجوہات کے باوجود، اتنی سالڈ ریزنز کے باوجود، اگر ایک عورت ڈیسیژن لینے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہے تو مطلب کہ اس کے اندر ڈیسیژن لینے کی کوالٹی نہیں پائی جاتی، اس کے اندر ڈیسیژن کے سکلز نہیں ہیں ڈیسیژن لینے کی۔ سو واٹ شوڈ یو ڈو؟ ہم عورتوں کو کیا کرنا چاہیے جب ہم ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں؟ تو ہم دیکھنا چاہیے، ہمیں ریشنلی کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ ہم یہ ڈیسیژن لے رہے کیوں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ آئیدر ہماری لائف کو یہ ڈیسیژن سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو پھر ہمیں سیٹسفائیڈ ہو جانا چاہیے اس ڈیسیژن کے بعد۔ ہم جو زندگی گزاریں، اگر ہم اس ڈیسیژن کے پیچھے پچھتاتے رہیں گے تو کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ کوئی ڈیسیژن لیں، ایک تو اس کو کیلکولیٹ کریں، ایک طرف لکھیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، اور ان دونوں کو دیکھ لیں کہ زیادہ فائدے ہیں یا نقصانات ہیں۔ اب جب وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر ہم وہ ڈیسیژن لے رہے کیوں ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے نا، سیٹسفائیڈ لائف کے لیے۔ اگر اس ڈیسیژن کو لینے کے بعد بھی آپ انسیٹسفائیڈ ہیں، اور وہ ڈیسیژن آپ کا انفیکٹ اچھا ڈیسیژن ہے، تو مینس کہ آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ کو ڈیسیژن کیسے لینا ہے۔ سو دس از امپورٹنٹ کہ ہم عورتوں کو اس طرح کا نالج، اس طرح کی ایجوکیشن، اس کے لیے لوگوں سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، جو اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، نہ کہ ان سے جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ آپ کو آل دا ٹائم۔ یہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، اور معاشرے کا پریشر کیا ہے؟ دس از آل لائک سم تھنگ ویری فیک، جو صرف اور صرف آپ کے اندر ڈیزونینس کریٹ کرتا ہے۔